نور أطل على الحياة رحيم۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے سردار صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے والد صاحب کا اسی ہفتے میں انتقال ہوا۔ ہمارے قاری وقاص صاحب، ان کی بہن کا انتقال ہوا، اور ہمارے بے شمار دوست ہیں جو گزشتہ ماہ میں ہم سے دور چلے گئے، اور جب بھی رمضان قریب آتا ہے دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ میری آنکھیں کئی مرتبہ دیکھتی ہیں کہ یہ نمازی پچھلے سال رمضان میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، اس سال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی، وسیر صاحب، طلت بھائی، اسی طرح بے شمار ساتھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو موت کا دن ہوتا ہے، جس دن انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ انسان کا حاصل زندگی ہوتا ہے، یہ انسان کی پوری زندگی کی کمائی کا نچوڑ دن ہوتا ہے۔ کس طرح؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ یہ قرآن پاک کی آیت کس حوالے سے ہے؟ فرعون جو 400 برس تک اس دور کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کرتا رہا، اور پھر یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا فلسفہ عجیب ہی ہوتا ہے۔ ان کے مدارے یا ان کے ماتحت اگر ان سے جان چھڑانے کے لیے بھی بھاگے تو تعاقب میں لگ پڑتے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ لے کے نکل رہے ہیں کہ اس عذاب اور فتنے سے جان چھوٹ جائے، نکل رہے ہیں، وہ مصر میں منادی کرا رہا ہے، میرے مزارے بھاگ رہے ہیں، میرے ماتحت بھاگ رہے ہیں، آؤ وزیر آئیں، مشیر آئیں، لاؤ لشکر لاؤ، ان کا پیچھا کیا جائے گا، ان کو جانے بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ ظالموں کی دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ مظلوم اگر بھاگنے کی بھی کوشش کر رہا ہونا، وہ اس کو بھاگنے بھی نہیں دیتے، اور جب وہ پیچھے نکلا، لشکر کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے، تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں نہیں، میرا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں رستہ دکھلائے گا۔ پھر رب نے رستہ دکھلایا، سمندر پھٹا، راستے بن گئے، بنی اسرائیل انہی راستوں پہ چلتے ہوئے نکل گئے۔ فرعون کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے سمندر میں راستے بن گئے، یہ کیسے عجیب و غریب عقل اور شعور والا ہوتا اتنی بڑی حقیقت کو دیکھ کر کہ دریا پھٹ چکا ہے، جا رہے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ لیکن عقل کے اوپر پردہ ظالم کے دماغ کے اندر بھی ہوتا ہے، اور ظالم کے دماغ کے اوپر اللہ تعالیٰ خود بھی پردے ڈالتا ہے، وہ بھی پیچھے چل پڑا۔ جب اس کا لشکر غرق ہو گیا تو قرآن پاک نے اس غرق ہونے کے بعد ایک جملہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، فما بکت علیہم السماء والارض۔ جب وہ لشکر پورے کا پورا لاؤ لشکر، ہزاروں کا، لاکھوں کا، فرعون سمیت پانی میں غرق ہو گیا، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ صحابہ، تابعین، سوال پیدا ہو جانا چنبے کی بات نہیں ہے، سوال پیدا ہو گیا۔ ابن عباس کے پاس تشریف لے کے آئے۔ ابن عباس وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن تو میرے پہ نازل ہوا ہے لیکن اس کا فہم اور شعور ابن عباس کو عطا کر دیں۔ ابن عباس، یہ قرآن پاک کی کیا آیت ہے؟ نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ ابن عباس مسکرانا شروع ہو گئے، اور ابن عباس سے بہتر تفسیر کون کر سکتا ہے؟ تفسیر تبری میں لکھا ہے، ابن عباس نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ ہاں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے، اور اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں چاہے ان کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہو، دنیا سے چلے جائیں، نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ اے ابن عباس، آپ ہمیں سمجھائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا، ہر بندہ مومن، ہر بندہ مومن، اس کے لیے یہ جو وسیع و عریض آسمان ہے، تم نے اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھا۔ تم نے کیا سمجھا؟ یہ آسمان کی چھت اللہ نے اتنی وسیع کیوں بچھائی ہوئی ہے؟ اس لیے بچھائی ہے کہ اس آسمان میں
ہر بندے کے لیے، ہر بندہ مومن کے لیے ایک دروازہ ہے، ہر بندہ مومن کے لیے ایک دروازہ ہے۔ ابن عباس اس دروازے کا مقصد کیا ہے؟ جب کوئی نیک بندہ سجدہ کرتا ہے، جب کوئی نیک بندہ ذکر کرتا ہے، جب کوئی نیک بندہ عبادت کا کوئی فعل کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، سجدہ رکوع، کوئی بھی عبادت کا کام کرتا ہے، یہ نیک عمل آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہوتا ہے جہاں سے فرشتے اس کو نیک اعمال کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جب وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس دروازے کو خبر ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو کہتا ہے، اللہ لگتا ہے تیرا وہ بندہ اب دنیا میں نہیں رہا، اب نیکی کا کوئی عمل یہاں سے نہیں گزر رہا۔ ابن عباس سمجھا رہے ہیں کہ آسمان کا وہ دروازہ بھی بندہ مومن کی جدائی میں رونا شروع کر دیتا ہے، اور زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پہ 5 وقت بندہ مومن سجدہ کیا کرتا تھا، وہ ٹکڑا بھی جب کچھ دن گزر جاتے ہیں نا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے کہتا ہے، اللہ لگتا ہے تیرا فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس کا ماتھا میرے جسم کے اوپر نہیں لگتا جو تیری بارگاہ میں جھکا رہتا ہے۔ گویا زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔ یہ موت کا دن حاصل جمع اور تفریق کے لحاظ سے بہت اہم دن ہے جس سے میں اور آپ غافل ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اس بات کی دلیل صرف قرآن کی اور عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت نہیں ہے، بلکہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان کا کلیجہ، آسمان کا، اللہ کہہ رہے تھرا اٹھتا ہے، اور آسمان کا دل کرتا ہے وہ پھٹ جائے، وہ زمین کے اوپر گر جائے، اور زمین کا دل کرتا ہے وہ پھٹ جائے، اپنے اندر خلا پیدا کر لے، اور پہاڑوں کا دل کرتا ہے وہ ریزہ ہو جائیں۔ کس بات کے اوپر؟ ان دعوا للرحمن ولدا۔ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ کے ہاں بیٹا ہے، یا اللہ کے ہاں بیٹا جنا، یا اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے، تو آسمان کا کلیجہ چاہتا ہے، آسمان کا دل کرتا ہے میں پھٹ جاؤں، زمین کہتی ہے میں کھل جاؤں، پہاڑ کہتے ہیں ہم ریزہ کیوں نہ ہو جائیں۔ اس احکم الحاکمین جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بارے میں اتنی بڑی بکواس ہو رہی ہے کہ اس کا بیٹا ہے۔ میں اور آپ آج کہاں کھڑے ہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ میں نے اور آپ نے تو اللہ کے وقار کا بھی خیال نہیں رکھا۔ زمین و آسمان اور پہاڑوں کا کلیجہ تو پھٹتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں تو اللہ ہی کہہ دیتے ہیں۔ منصور نے تو آن الحق کا ہی نعرہ لگا دیا، صوفیوں کی شاعری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ رب دل کے اندر بستا ہے، رب کا عرش معاذ اللہ بندہ مومن کا دل ہے، معاذ اللہ۔ تم نے تو خالق اور مخلوق کا فرق ہی مٹا دیا، تم نے تو ذرے ذرے کے اندر رب کے جلوے۔ صوفیہ کی شاعری، جو جعلی صوفیہ نا، ان کی شاعری کے آپ اشعار پڑھیں، آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ اللہ کا بیٹا بنانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے اللہ کی مخلوقات کو اللہ ہی بنا دی ہے۔ بتائیے کیا اللہ کی دیگر مخلوقات کے احساسات نہیں ہوتے ہیں؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نیا ممبر بنا، کھجور کے پرانے ممبر کے اوپر آپ وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتر کے جب نئے ممبر پہ چڑھنے لگے نا، کھجور کا وہ تنا گڑ گڑا کر رونے لگا، چیخو پکار کرنے لگا، آہو بکا کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جا کے گلے سے لگایا، اس کو تھپکی دی، اور کیا کہا؟ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کو دلاسا نہ دیتا، پیار نہ کرتا، تو یہ قیامت تک ذکر اور میری جدائی کی وجہ سے روتا ہی رہتا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جسم مبارک جست اطہر قبر میں اترنے لگا ہوگا تو روضہ تم میرے یاد الجنہ رویا نہیں ہوگا؟
منبر رسول رویا نہیں ہوگا جو عارضی جدائی کے اوپر داڑے مار کے رو رہا ہے جب نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے؟ تو کیا زمین و آسمان یا اس کے گھر مکان کی دیواریں روتی نہیں ہیں؟ روتی ہیں، چیزوں کے اندر احساسات ہوتے ہیں، لیکن سائنس کے پیچھے بھاگنے والے ان چیزوں کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مؤذن جب اذان دے رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں تک اس کی اذان جاری ہوتی ہے وہ مخلوق اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتی ہے، کل قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے۔ اسی طرح جب حاجی لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، دائیں بھی اور بائیں بھی، حد نگاہ ہر شے اس کے ساتھ اللہ کی لبیک اور تلبیک کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ چیزوں کے احساسات ہوتے ہیں، اور یہ موت کا دن انسان کی زندگی کا حاصل دن ہے۔ کس وجہ سے کہہ رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، نبی کریم نے کہا واجبت واجبت واجبت، پھر گزرا، پھر یہی الفاظ کہے۔ دونوں جنازوں میں ایک فرق تھا، پہلے جنازے کے بارے میں لوگوں نے تعریف اور توصیف کے کلمات کہے، دوسرے جنازے کے بارے میں کہا یہ برا ہے۔ صحابہ آپ کے پاس آئے، آپ نے یہ کیا بات کی؟ نبی کریم نے کہا جب پہلا جنازہ اٹھایا گیا لوگوں نے اس کی تعریف کو بیان کیا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجبت واجبت واجبت، اس بندے کے ساتھ اللہ لوگوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ زندگی کا حاصل ہے، لوگوں کا گمان۔ اور دوسرے جنازے کے بارے میں کہا واجبت، کیوں کہا؟ اس کی بہت سی نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن لوگوں نے گواہی دی ہے یہ برا تھا، اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے۔